بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اوقات سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ اس میں پورے دن میں 3 وقت ایسے ہیں کہ ان میں کوئی بھی نماز پڑھ نہیں سکتے۔ ایک تو سورج جب طلوع ہو رہا ہو، نکل رہا ہو، اس وقت 15-20 منٹ تک، اور دوسرا جب سورج بالکل سر پر آ جائے، جس کو نصف نہار آدھا دن کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تقویم میں اس کو زوال کے لفظ سے لکھا جاتا ہے، اور تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو تو غروب ہوتے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب سورج جب طلوع ہو رہا ہو تو اس سے پہلے اگر کسی آدمی نے فجر کی نماز شروع کی اور فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے سورج طلوع ہو گیا، یعنی سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا، تو اس صورت میں اس کی وہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور مکروہ وقت جو 15-20 منٹ کا ہے اس کے نکلنے کے بعد وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا، قضا کرے گا۔ اسی طرح دوپہر میں جو زوال کا وقت ہے، یعنی کہ نصف نہار کا وقت، اس وقت بھی کوئی نماز نہ پڑھے، اور تقویم میں جو وقت لکھا ہوتا ہے تو احتیاطاً اس سے 4-5 منٹ پہلے اور 4-5 منٹ بعد میں، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، اتنی مدت میں کوئی نماز نہ پڑھے۔ پڑھنا ہو تو اس سے پہلے پڑھ لے یا 5 منٹ کے بعد پڑھے۔ اور اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت، لیکن اگر کوئی آدمی کہیں سفر وغیرہ میں گیا تھا اور اس کو عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اور عصر کی نماز کے درمیان سورج غروب ہو گیا، مغرب سے پہلے مسجد میں آیا اور عصر کی نماز شروع کی اور سورج غروب ہو گیا، تو اس صورت کے اندر اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، وہ اپنی نماز پوری کر لے، جبکہ اس نے غروب سے پہلے شروع کی ہو اور نماز کے درمیان سورج غروب ہو گیا ہو۔ یہ ان 3 اوقات سے متعلق تھا، اور ان 3 اوقات میں سجدہ تلاوت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان 3 اوقات کے اندر کسی نے آیت سجدہ پڑھی قرآن مجید کی، تو ایسی صورت میں اگرچہ اس کے لیے سجدہ تلاوت کر لینا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ مؤخر کر دے اور مکروہ وقت نکل جائے، اس کے بعد سجدہ تلاوت ادا کرے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو اس سے پہلے جو وقت ہوتا ہے فجر کے بعد کا، اس میں اگر آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ تلاوت کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوپہر میں بھی، زوال سے پہلے، زوال کے بعد، اسی طرح عصر کے بعد، کوئی آدمی عصر کے بعد تلاوت کر رہا تھا اور آیت سجدہ پڑھی تو اس وقت وہ سجدہ تلاوت کر سکتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان میں فرض نماز یہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ ان میں ایک تو ہے صبح صادق سے لے کر فجر کے وقت تک، فجر کی نماز کے وقت تک، کہ فجر کی نماز اور صبح صادق ان دونوں کے درمیان 2 رکعت فجر کی سنت موقدہ کے علاوہ دوسری کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تحیۃ الوضو ہو، تحیۃ المسجد ہو، کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر کوئی فرض یعنی قضا نماز ہے، اس کی کوئی نماز چھوٹ گئی تھی اور وہ فجر سے پہلے قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نفل نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2 رکعت فجر کی سنت موقدہ چھوٹ گئی ہو تو اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور اصل میں ایک روایت کی وجہ سے ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ فجر کے بعد سوائے 2 رکعت کے اور کوئی نماز جائز نہیں، تو وہاں فجر سے مراد صبح صادق ہے، فجر کی نماز مراد نہیں ہے، کیونکہ صبح صادق کو بھی فجر کہا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ صبح صادق کے بعد صرف 2 رکعت سنت موقدہ فجر کی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری کوئی نفل یعنی کہ سنت نہیں پڑھ سکتے، یہ مطلب ہے۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے فجر سے پہلے 2 رکعت نہ پڑھی ہو تو وہ فجر کے بعد پڑھ لے، نہیں، اگر 2 رکعت نہیں پڑھی ہے تو پھر وہ طلوع آفتاب کے بعد جب مکروہ وقت نکل جائے اس کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور فجر کی 2 رکعت باقی ہے تو اب کیا کریں؟ تو بعض روایتوں کی وجہ سے بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام نے نماز شروع کر دی ہو تو اس صورت میں اب سوائے اس فرض نماز کے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، دوسری نمازوں میں تو اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن فجر کی نماز کا مسئلہ ایسا ہے، فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ تم ان 2 رکعتوں کو نہ چھوڑو چاہے گھوڑے تم کو رون ڈالیں، یعنی اس کی خوب تاکید آئی ہے۔ اور حضرات صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے، تو حضرات صحابہ کا عمل بھی یہی تھا کہ اگر ان کی 2 گنا باقی رہتی 2 رکعت سنت موقدہ اور نماز کھڑی ہو جاتی تھی تب بھی وہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، بشرطے کہ قعدہ اخیرہ ملنے کی امید ہو۔ اگر فجر کا قعدہ اخیرہ وہ ملنے کی امید ہو تو اس صورت میں 2 رکعت پڑھ لے، ہاں جماعت کھانے میں نہ پڑھے۔ اصل میں وہ جو ممانعت ہے حدیث میں وہ معارضہ، مقابلہ، کہ ادھر فرض ہے، فرض شروع ہو گئی ہے اور تم نفل پڑھ رہے ہو، تو اس لیے مسجد میں نہ پڑھے لیکن مسجد سے باہر یعنی جماعت کھانے سے باہر کسی ستون وغیرہ کے پیچھے، جیسے ہمارے یہاں باہر صحن کے اندر پڑھ لے اور اس کے بعد نماز میں شریک ہو جائے جبکہ اس کو قعدہ اخیرہ ملنے کی امید ہو۔ ہاں اگر قعدہ اخیرہ ملنے کی بھی امید نہیں ہے، 2 رکعت پوری کرے گا وہاں تک امام صاحب نماز سے فارغ ہو جائیں گے، تو اس صورت میں اب نماز میں شریک ہو جائے اور یہ جو 2 رکعت چھوٹ گئی ہے ان کو طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے۔ اگر کسی آدمی کی فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ تنہا چھوٹ گئی، فرض تو پڑھی ہے لیکن 2 رکعت چھوٹ گئی ہے، تو اس کو وہ طلوع آفتاب کے بعد مکروہ وقت نکلنے کے بعد پڑھے۔ اور اگر فرض نماز کے ساتھ یہ چھوٹ گئی ہے، 2 رکعت سنت موقدہ بھی چھوٹ گئی ہے اور فرض نماز بھی چھوٹ گئی، سویا رہا اور طلوع آفتاب کے بعد اٹھا، تو ایسی صورت میں دونوں چیزیں پڑھے گا، وہ 2 رکعت سنت موقدہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت فرض نماز یہ بھی پڑھ لے۔ لیکن یہ سنت کی جو قضا ہے فجر کی 2 رکعت سنت کی، وہ صرف زوال تک جائز ہے۔ اگر زوال ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب آپ کو صرف 2 رکعت فرض ہی کی قضا کرنی ہے، وہ 2 رکعت سنت موقدہ جو چھوٹ گئی ہے اس کی اب قضا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ پھر عصر کے اندر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نوافل پڑھنا ہے تو عصر سے پہلے پڑھ لے، عصر کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن نوافل نہیں پڑھ سکتے، اور قضا نمازیں بھی اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں جبکہ مکروہ وقت شروع نہ ہو جائے۔ جیسے کل بتلایا تھا کہ غروب آفتاب سے 20-25 منٹ پہلے جب سورج میں تغیر آ جائے اور ہم آسانی سے اس کو دیکھ سکیں تو وہاں سے مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، تو اب کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف اسی دن کی عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ اوقات سے متعلق تھا۔ ایک مسئلہ ضمناً جو ہے وہ اعتکاف کے متعلق ہے، کل ایک میسج چل رہا ہے جس میں گجراتی میں کچھ مسائل جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، اس میں ایک یہ بھی لکھا تھا کہ اگر معتکف کسی دوسری مسجد میں اعتکاف کرتا ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ جامع مسجد میں آتا ہے تو وہ سنتیں بھی وہیں پر اپنی مسجد میں پڑھ کر آئے اور اس کے بعد صرف یہاں پر فرض نماز پڑھے اور فرض نماز پڑھ کر فوراً چلا جائے، 1 منٹ بھی ٹھہرے گا تو اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے بھی آ سکتا ہے اور سنتیں وغیرہ پڑھ کر تاخیر سے بھی جا سکتا ہے۔ اب اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ سنتیں وہاں پڑھ کر آئے، لیکن کوئی آدمی جامع مسجد میں آ کر سنت پڑھے اور فرض نماز کے بعد یہیں پر سنت پڑھ کر تعلیم وغیرہ میں بھی بیٹھ کر اگر گیا تب بھی اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مسجد ہی میں، مسجد سے باہر نہیں ہے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔